الرحمن الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں سارے مل کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مصنف نے شیخ صدوق رحمہ کی روایت بیان کی، جو بیان کرنے والی سیدہ حکیمہ سلام اللہ علیہ ہیں، جو کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور امام علی نقی علیہ السلام کی ہمشیرہ۔ انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا اور امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی جو عینی گواہ ہیں، جو شاہد ہیں، انہوں نے اس روایت کے اندر جو چیزیں بیان فرمائیں اس میں امام علیہ السلام کا گفتگو کرنا ہے اور قرآن مجید کی آیات کا تلاوت کرنا ہے، حمل کے دوران بھی اور بطن مادر سے باہر آنے کے فوراً بعد بھی یہ تلاوت کرنا آیات کی۔ اب مصنف یہاں پہ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی چیز عجیب نہیں ہے خاندان اہل بیت علیہ السلام میں کہ جس سے آپ کہیں کہ یہ کوئی غلو ہو گیا یا کوئی خرافت ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نمائندے آتے ہیں، نبی آتے ہیں، اوصیاء آتے ہیں، ان کے ساتھ یہی جو ہے وہ ان کی ولادت کے اندر ہمیں نظام نظر آتا ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گفتگو کرتی ہیں، کہ جس آیات میں روایات کے مطابق یہ ہے کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ان کی ولادت ہوئی، ولادت کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ ان آیات کی کیا تلاوت کی۔ وہ کون سی آیات ہیں؟ سورہ مریم کی جو ہے وہ آیت نمبر 24 سے لے کر 26 تک، فناداها من تحتها ان لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، کہ یہ جو تھا کہ آواز آئی کہ آپ پریشان نہ ہوں اور کھجور کے درخت کے نیچے چلے جائیں، وہاں سے کھجور آئے گی اور آپ کھائیں اور پانی پئیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک مچائیں، اور کوئی اگر بشر آپ سے گفتگو کرے تو آپ جو ہے وہ بالکل کلام نہ کریں اور یہی کہہ دیں کہ میں نے رحمان سے جو ہے وہ نظر مانی ہے کہ میں کسی سے جو ہے وہ گفتگو نہیں کروں گی، وہ جو روزہ تھا اس زمانے میں کہ کسی سے گفتگو نہیں کرنے والا۔ تو یہ جو آیات ہیں، یہ مصنف کہتے ہیں کہ کچھ روایات ہمارے پاس ایسی موجود ہیں کہ ان آیات کی جو تلاوت کی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کی تھی، اور اس روایت کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے مجاہد سے، سعید بن جبیر اور حسن اور وہب بن منبہ اور ابن جریر نے جو ہے وہ ان روایات کو جو ہے وہ جبائی اور ابن زید وغیرہ سے کیا ہے ان روایات کو نقل فرمایا ہے کہ یہ جو آیات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کلام ہے۔ اگرچہ بہت ساری روایات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ یہ جو ندائی تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھی، تو اس میں کہتے ہیں کہ اختلاف موجود ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ کیا کس نے کیا۔ تو لیکن اس کے باوجود کچھ اتفاقی ایسی آیات ہیں کہ جس کے بارے میں تمام مفسرین کے اتفاق ہے کہ یہ کلام تو جو ہے وہ کہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن وہ فوراً ولادت کے نہیں ہیں، جب وہ گود میں اٹھا کے لائی تھیں اور لوگوں نے طرح طرح کے سوالات کیے تھے، تو اس صورت میں جو ہے وہ انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ آپ اس بچے سے جو ہے وہ پوچھ لیں۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا وقال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ تو یہ جو کہا تھا انہوں نے کہ ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کریں کہ جو ابھی گہوارے میں ہے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے کے اندر یہ گفتگو کی تھی، اور یہ ان کے جملے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اپنے نبی بنایا ہے اور مجھے مبارک قرار دیا ہے جہاں بھی ہوں، اور مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک کیا ہے میں زندہ رہوں۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے اور اس میں کیا کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا اس لیے کہ تاکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی نبوت کو ثابت کیا جائے، تو مصنف کہتے ہیں کہ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی معجزہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے ظاہر کیا تاکہ آپ کی امامت کو کیا ثابت کیا جائے، اور چونکہ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے بھی امام ہیں
اور یہ روایات گزشتہ تفصیل سے ذکر ہو چکی ہیں کہ امامت کروانے والے جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ تو جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی معجزات تھے کہ انہوں نے جو ہے ولادت کے بعد گفتگو کی قرآن مجید کی آیات کی، تو یہی جو آیات ہیں اور اسی طرح کی جو نشانیاں ہیں اور جو معجزات ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے بھی ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں افضل ہیں اور ان کے کہیں امام ہیں۔ اور اہل بیت علیہ السلام میں تو یہ نشانیاں مسلسل کیا تکرار ہوتی رہی ہیں، اور مصنف نے کہا کہ جو میری کتاب ہے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، وہاں پہ جو ہے وہ میں نے حدیثیں ذکر کی ہیں کہ خود جو ہے وہ کتاب تجہیز الجیش جو کہ دہلوی کی کتاب ہے، حنفی کی کتاب ہے، اور اسی طریقے سے مدح الخلفاء راشدین جو کتاب ہے اہل سنت کی، اس کے اندر بھی کیا یہ روایات موجود ہیں کہ جب حضرت خدیجہ علیہ السلام کے بطن میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں تو وہ ان سے کیا ہے اپنی ماں سے گفتگو کیا کرتی تھیں، انہیں کیا حوصلہ دیا کرتی تھیں، اور یہ روایت جو ہے وہ مصنف نے وہاں پہ ذکر کی تھی روض الفائق سے، کتاب روض الفائق سے شعیب بن سعد المصری کی، کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ یہ فرماتی تھیں کہ جب وہ یہ جملہ کہا کرتی تھی کہ واہ خیبتا من کذب محمد وہو رسول ربی، کہ یعنی واہ خیبتا ایک بد دعا دینے کے لیے ہے کہ بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو محمد کو جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں جو کہ میرے رب کی طرف سے کیا ہے رسول ہے۔ تو وہ اس طرح سے پریشان ہوتی تھیں، تو فنادت فاطمۃ من بطنہا، تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بطن مادر سے یہ ندا دیتی تھی کہ یا امہ لا تحزنی، کہ اے میری والدہ پریشان نہ ہوں، فإن اللہ مع بی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے والد کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے مصنف کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ اہل بیت کے ہاں اس طرح کا نظام چلتا ہے کہ وہ بطن مادر میں بھی گفتگو کرتے ہیں اور ولادت کے بعد بھی گفتگو کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے وقت ایسے حالات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ دوبارہ پھر پلٹتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی طرف، اور کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ایک ایسے بابرکت وقت میں ہوئی ہے کہ جسے ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، اور یہ ماہ شعبان کی نصف رات تھی، اور سحری کا یہ جو خاص ٹائم تھا کہ فجر اول کے طلوع ہونے کے بعد جسے فجر کاذب کہتے ہیں اور فجر صادق کے جو درمیان کے لحظہ ہے، اور یہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم ہے اور یہ وہ لحظہ ہے کہ جس میں جو بنی عباس کے ظالم لوگ ہیں اور ظالم لوگوں کے جو پیروکار لوگ ہیں وہ اس ٹائم پہ گہری نیند میں ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں اس طرح کے جو دشمن کو ماننے والے لوگ ہیں اور ظالموں کو ماننے والے لوگ ہیں ان کی یہی عادت ہوتی ہے کہ اس ٹائم پہ وہ نیند میں ہوتے ہیں۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کا جو گرانہ ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی جو پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ جو وقت ہوتا ہے وہ بیداری کا وقت ہوتا ہے، وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ ان کے گھروں سے جو ہے وہ دعاؤں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، نماز کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور یہ ایسا جو ہے وہ قیمتی جو ہے وہ لحظہ ہے کہ ایک تو جو ہے وہ شب جمعہ تھی اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، لیلۃ الجمعہ تھی، اور ادھر سے جو ہے وہ ماہ شعبان کی جو ہے وہ نصف رات تھی، 15 شعبان کی رات تھی، اور ادھر سے یہ جو ٹائم ہے جو سحری کے خاص ٹائم ہے یہ بہت ہی بابرکت ٹائم ہے۔ اور مصنف نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی روایات موجود ہیں کہ جن روایات میں یہ بات جو ہے وہ صادق علیہ محمد نے بیان فرمائی کہ یہ جو ٹائم ہے 15 شعبان کی آدھی رات کا ٹائم اور یہ جو سحری کا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ کوئی بھی بچہ اگر پیدا ہوگا تو وہ ہمیشہ مومن ہی پیدا ہوگا، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچہ اس ٹائم پہ جو بھی پیدا ہو مشرک پیدا ہو۔ اور وہاں پہ روایت کے یہ جملہ ہے کہ وَإِنْ وُلِدَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ، اگرچہ وہ بچہ جو ہے وہ ایسی زمین پہ پیدا ہو جو کافروں کی زمین ہے، یعنی کافروں کے گھر پیدا ہو، پھر بھی نَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِبَرَكَةِ الْإِمَامِ الْمَهْدِي علیہ السلام، کہ امام مہدی علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بچے کو ایمان کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گا اور ایسے حالات بنائے گا کہ یہ بچہ جو ہے وہ مومن ہو جائے گا، اور اس طریقے سے تو خود اس وقت کے اندر کیا ہے بہت زیادہ کیا برکت موجود ہے۔ اور ولادت کی جو گواہ ہیں وہ سیدہ حکیمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور عام طور پہ جو بھی کسی بھی خاتون کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو اس کی جو گواہی ہے فقہ میں بھی وہ خواتین سے کیا لی جاتی ہے، خواتین آ کے گواہی دیتی ہیں کہ ہاں واقعاً یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس خاتون کا کیا پیدا ہوا ہے، کسی اور خاتون کا کیا پیدا نہیں ہوا۔ تو سیدہ حکیمہ سلام اللہ علیہا جو انتہائی متقی خاتون ہیں، پرہیزگار خاتون ہیں، وہ جو ہے وہ اس واقعے کی گواہ ہیں،
اور اس زمانے میں سیدہ حکیمہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کے کوئی عبادت گزار اور متقی اور نیک اور سچی خاتون کیا نہیں تھیں کہ جن کی زبان کیا ہے پاک تھی اور ایک اطمینان کی اور عبادت کی کیا زندگی گزارنے والی یہ خاتون تھیں، اور عابدہ کے نام سے متہجدہ صالحہ ان کے کیا اس زمانے میں کیا ہے لقب تھے۔ تو یہاں پہ جو سیدہ حکیمہ سلام اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کیا تو کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ان کے کلام میں شک نہیں کر سکتا کہ اتنی نیک خاتون ہے اور یہ ساری جو ہے وہ اس طرح کی کہانی بیان کریں گی، بالکل جھوٹ بولیں گی، ایسا کوئی احتمال بھی کیا موجود نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں لیکن بعض لوگ جو حق سے منحرف ہیں اور بڑے جو ہے وہ ایک قسم کے بغض رکھتے ہیں حق کے ساتھ، انہوں نے جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے اندر شک پیدا کیا اور یوں اعتراض پیدا کر دیا کہ بھئی ایک خاتون کی گواہی سے کیسے ولادت ثابت ہوگی، کہ ایک خاتون نے آ کے گواہی دی کہ جو ہے وہ ولادت ہوگی امام مہدی علیہ السلام کی، یہ کیسے ثابت ہوگی؟ تو مصنف نے یہاں پہ ایسے بندے کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ انتہائی احمق بندہ ہے اور جاہل ہے کہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ امام زمانہ کی ولادت جو ہے وہ کھلے میدان میں شاید ہونی چاہیے تاکہ بہت سارے گواہ ان کے بن جائیں، یا جو ہے وہ کسی ایسی مسجد میں ہو کہ جو بہت سارے نمازیوں سے بھری ہوئی ہو، یا کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آس پاس ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ بھی خاتون نے کیوں آ کے گواہی دی، بہت سارے لوگوں نے کیوں نہیں گواہی دی، اس طرح کی یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ توقع رکھتا ہے کہ امام کی ولادت اس طرح سے ہو اور اس طرح سے جو ہے وہ گواہیاں ملے تو تب کیا ثابت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا یہ انتہائی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جہالت ہے اور بے وقوفی کی کیا باتیں ہیں، تو اس طرح سے کیا کہیں پر بھی کیا نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے مصنف کہتے ہیں کہ فقط جو سیدہ حکیمہ سلام اللہ علیہ کی گواہی ہے وہ فقط ایک ان کی گواہی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو گواہی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، اور جنہوں نے جو ہے وہ اپنے خاص جو شیعہ اس زمانے کے تھے ان لوگوں کو خبر بھی دی تھی، حالانکہ اس ٹائم پہ حالات بڑے مشکل تھے اور دشمن کی مکمل نگاہ تھی، وہ امام زمانہ کی تلاش میں تھے، پہلے سے انہوں نے اللہ کے رسول کے زمانے سے روایات سن رکھی تھیں کہ ایسا جو ہے وہ وسیع آئے گا جو ظالموں کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو وہ مکمل طور پہ ان کے حالات ایسے تھے کہ وہ اس تلاش میں تھے۔ تو ان مشکل حالات میں بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو ہے وہ جو شیعوں کے مرکزی لوگ تھے ان کو جو ہے وہ اس بات کی کیا خبر دی تھی، اور اس کو مصنف نے کہا ہے کہ ہم بعد میں بھی کیا بیان کریں گے کہ باقاعدہ عقیقہ ہوا کہ ان لوگوں کو خبر دی، باقاعدہ اس کا کیا ہم باب کیا باندھیں گے۔ ایک اور یہاں پہ مصنف اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ سیدہ حکیمہ سلام اللہ علیہ کے گواہی میں یہ جو ہمیں بات ملتی ہے کہ ایک ایسا ٹائم آیا کہ جناب نرجس خاتون ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں اور درمیان میں حجاب آ گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ایسے حالات ہیں کہ جو اہل تقوی لوگوں کو کیا پیش آتے ہیں، اور خصوصاً خاندان اہل بیت میں، کہ جب دنیا میں ایک ایسا نور آ رہا ہو، ایک ایسی ہستی جو ہے وہ دنیا میں آ رہی ہو، تو پھر اس کے نور کو برداشت کرنا اور اس طریقے سے اس کی کیفیت کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا یہ مشکل نہیں ہوتا۔ تو ایک لحظہ ایسا آتا ہے کہ انسان اس ٹائم پہ جو انسان کی توجہ ہوتی ہے اور انسان کی جو روح کی حالت ہے وہ ایسی بن جاتی ہے کہ گویا کہ کیا حجاب آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ایسا نور تھا کہ جس کی دنیا کے نور سے کیا مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ چیز عادی ہے، جو اہل تقوی اور اہل روحانیت والے لوگ ہیں وہ اس کیفیت کو کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اس کیفیت میں خاتون کے اوپر ایسی حالت طاری ہو سکتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے لیے جو ہے وہ اوجھل ہو گئی چیزیں اور مجھے کچھ بھی کیا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو بہرحال مصنف کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا واضح ہیں، اس میں کیا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مصنف نے ایک پورا باب باندھا کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ عقیقہ کرایا گیا اور کیسے بہت سارے مومنین کو جو ہے وہ کھانے کی دعوت دی گئی، اور امام حسن عسکری السلام نے کیا اہتمام کیا کہ لوگوں کو جو ہے وہ بلایا۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ کچھ روایات جو ہے وہ ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو ہم اگلی گفتگو میں کیا بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔